وَهُوَ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اور وہ کتاب عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، اسی کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب کے اندر لکھ دیا، اور اس کتاب کے اندر لکھ کر کے وہ کتاب اپنے پاس رکھ رکھی ہے۔ کیا لکھا ہوا اس کے اندر؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھ کر کے جو اپنے پاس رکھا ہے امید دلانے کے لیے کہ میں غضبناک تو ہوتا ہوں لیکن میرا رحم میرے غضب کے اوپر حاوی ہے، میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ تو اگرچہ تمہارے گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر ہو جائے، مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ لیکن ایک شرط کیا ہے؟ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرنے لگو۔ یہ دو کام تم کو کرنا ہے، تابو و اصلحوا، یہ دو چیزیں، دو شرط کے ساتھ۔ مرنے سے پہلے، اچھا توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے اور جب تک آدمی کو غرغرہ نہ آ جائے، اس سے پہلے تک توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا بھی اہتمام کرو۔ پرانی زندگی جو گزر گئی ان حرکات کو ریپیٹ نہیں کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اگرچہ مثل زبد البحر، جیسے مسلم کی روایت ہے کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں، مسلم شریف کی روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ مرنے سے پہلے توبہ کر لو اور عمل صالح کا اہتمام کرو۔ یہ بڑی ہی پیاری آیت ہے۔ اس کے بعد قیامت کا ایک منظر کھینچا گیا، 3 قسم کے لوگ ہوں گے قیامت کے میدان میں۔ ایک کون ہوگا؟ جو کہے گا کاش میں نے اللہ کے حقوق کے اندر زیادتی نہ کی ہوتی، اللہ کے حقوق کو ادا کیا ہوتا۔ کہے گا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، اللہ کے بارے میں میں نے زیادتی سے کام نہ لیا ہوتا، اللہ کے مقرر کردہ حقوق اور فرائض کو میں نے ادا کیا ہوتا۔ یہ بولے گا کاش ایسا ہوتا، یا حسرت علی ما فرطت فی، ہائے حسرت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہ کی ہوتی۔ ایک تو یہ ہوگا جو اپنے آپ کو کوسے گا، اور ایک ہوگا اپنے آپ کو نہیں کوسے گا، سارا معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے گا۔ کیا کہے گا؟ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، میں جنت میں چلا گیا ہوتا اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا، اور تقویٰ کا انجام جنت ہے، تو مجھے اللہ نے ہدایت ہی نہیں دی۔ اس نے معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دیا۔ یہ دوسری قسم ہے۔ پہلے نے تو اپنے گناہ کو اپنی جانب منسوب کیا، دوسرے نے اپنے گناہ کو تقدیر کے اوپر ڈال دیا۔ در حقیقت گناہ کرنے کے بعد اعتراف نہ کرنا گناہ کا، اور یہ نہ کہنا کہ اے میرے رب میں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، بلکہ یہ کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس وجہ سے میں نے شیطان نے کروا دیا۔ تقدیر کے اوپر اپنے گناہ کا وبال ڈال دینے والا در حقیقت شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ ایک قسم تو یہ ہوگی اپنے گناہ کو اپنی جانب منسوب کرے گا اور پچھتائے گا، دوسرا یہ ہوگا اپنے گناہوں کا وبال تقدیر کے اوپر ڈال دے گا کہ اللہ اگر مجھے ہدایت دے دیا ہوتا تو میں متقی ہو جاتا، جنت میں چلا جاتا، مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ اور تیسرا بولے گا او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، تیسرا گروپ یہ بولے گا کہ جب عذاب دیکھے گا، حین یری العذاب، جب عذاب کو دیکھے گا تو یہ کہے گا افسوس کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا اور میں اچھا بن کر کے آتا، نیک بن کر کے آتا۔ او تقول حین یری العذاب لو ان لی کرۃ، کاش ایک بار مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا تو میں نیک بن کر کے آ جاتا۔ یہ کتنی قسم ہو گئی انسانوں کے میدان میں؟ 3 قسمیں۔ ایک نے گناہوں کو اپنی طرف منسوب کر کے حسرت کا اظہار کیا، دوسرے نے اپنے گناہ کو وبال تقدیر کے اوپر ڈال دیا، تیسرا یہ تمنا کرا کہ کاش مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا۔ آپ کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ ان تینوں میں سے ایک بھی مت بننا، ابھی سے تیاری کرنی شروع کر دو تاکہ ان تینوں میں سے کسی بھی گروہ میں داخل مت ہونا۔ پرچہ آؤٹ کر دیا گیا۔ بعد میں یہ نہ کہنا، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی، بعد میں مت بولنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، پرچہ آؤٹ کر دیا گیا۔